تحلیل کے معنی حل کرنا، طبی اصطلاح میں سوزش اور ورم کو ختم کر دینا۔ جاننا چاہیے کہ تحلیل حرارت کا ضرورت کے مطابق قائم کرنا ہے۔ یعنی سانو اصول علاج یہ ہے کہ تسکین والے عضو نو اسی تحریک دیاں گے نا تو جتھے پہلے تحریک ہوئے گی اتنے تحلیل آ جائے گی، جتھے تحلیل ہوئے گی اتنے تسکین آ جائے گی، جتھے تسکین ہوئے گی اتنے تحریک آ جائے گی۔ اصول علاج آئی ہے، اصول تو سائنس نہیں کرنا، اسی جتھے تسکین ہے اتنے تحریک میں تحریک ہے۔ ہاں جی، یعنی تحلیل والے نو اسی تحریک نہیں چھیڑنا، وہ اصول غلط ہے، فالج ہو جانا۔ وہ نہیں کرنا، وہ اتنے آ کے نقصان ہو جائے گا۔ جی آٹومیٹک تسکین ہو جائے گی نا جتنے تحریک ہوئے گی، نہیں، جتھے تحریک ہوئے گی اتنے تحلیل آ جائے گی بھائی، تحلیل آ جائے گی۔ جتنے تحلیل ہوئے گی اتنے تسکین آ جائے گی، جتنے تسکین ہوئے گی اتنے تحریک آ جائے گی۔ تحلیل والے نو اسی نہیں چھیڑنا، ہاں، فالج ہو جائے گا۔ الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے تشخیص کر کے تسا ٹو دی پوائنٹ اتنے علاج معالجہ کرنا ہے تو پھر کامیاب ہے، نہیں تو بے شمار نسخہ جات نے، بے شمار نسخہ جات نے، ٹھیک ہے، بمبارمنٹ ہے تو نسخہ جات دیا کتاباں پڑھیاں پڑھیاں، لیکن دینا کتنے پہ یہ نہیں پتہ، یہ دسیا ہی نہیں، کتاب دے تھلے نسخے دے تھلے لکھیا ہی نہیں۔ انہوں آپ ہی نہیں پتا، صابر صاحب واحد ایک شخصیت ہے جنہیں دسیا، انہوں آپ ہی نہیں پتا وہ کتنا دستا۔ صابر صاحب ایک واحد شخصیت ہے جنہیں دسیا، بڑے قائل نے جی۔ ایک پوڑی دے وچ ترے ترے دوائیاں لاندے نے، غلط ہے۔ بو علی سینا ایک ایسی گل لکھ دے آندے نے کہ مفرد دوائی مرکب دوائی نالوں افضل ہے، بہت افضل ہے۔ ہن کلی تسی جوائن دے لو، تانوں پتہ ہے جوائن دے نے بڑا کام کر، پتہ ہے نا، کلی چیز کلی دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نقصان کو نہیں ہونا، اور تانوں پتہ ہوگا کہ میں مزاج نوں چینج کتنے کرنا ہے۔ ہاں جی، اگے جب حرارت قائم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجہ میں خشکی اور کاربن دور ہو جاتی ہے، ہاں، جیسا کہ ہم نمکیات میں بیان کر چکے ہیں، ہومیات میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ابتدا میں ایسی گرمی چاہیے جس کے ساتھ رطوبات بھی شامل ہو، مثلا گرم پانی کی بھاپ سے حرارت پیدا کی جائے۔ دوسری صورت میں ایسی گرمی پیدا کی جائے جس میں گرمی کے ساتھ خشکی کبھی لازمی ہے۔ خشکی بھی لازمی ہے، خشکی جیسے ریت اور اینٹ کی گرمی سے حرارت پیدا کرنا۔ ہاں جی، ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں نا خشکی ہے نا، کاف دے آ گئی ہے، اقدا بچی ہے نا، خشکی وہ کاف نہیں گا، وہ کا ہو گیا، جیسے ریت اور اینٹ کی گرمی سے حرارت پیدا کرنا وغیرہ۔ یک دم تو ورم سوزش تکمید تو تکمید جنہوں ٹکور آندے ہو، ہاں، تکمید تو ورم سوزش پر ہر معالج کیا ہر ضرورت مند کرتا ہے، لکھا ہے۔ تکمید تو ورم سوزش پر ہر معالج کیا ہر ضرورت مند کرتا ہے، مگر تحلیل کے راز کو 10,000 میں سے ایک بھی نہیں جانتا، اور فرنگی طب تو ایسے اسرار و رموز اور رازوں سے بالکل خالی ہے۔ یاد رکھیں کہ تحلیل اس وقت تک تو مفید ہے جب تک سوزش اور ورم، خشکی، بے چینی، انقباض، تناؤ، ریا، کاربن اور جلن بخار ہو۔ ہاں، لیکن اینا حالتاں چ ٹھیک ہے۔ ایک کتاب دے وچ صابر صاحب لکھ دے نے کہ جدو اسی سوزش، ورم تے بخار دا علاج کرنے نا تو مریض کمزور ہوندا ہے، اے بھی لفظ یاد رکھنے، سوزش، ورم تے بخار ترتیب نہ جدو اصول نہ علاج کریے تو مریض دا جسم چڑھ جاندہ، کمزور ہو جاندہ، لاغر محسوس کردا، بیماری ٹھیک ہو جاندی۔ ایسا کر کے ایسا ہوندہ ویکھیا، جدو تسی اصولی ٹرو گے نا تو اے تین ایسیاں حالتاں نے جنہاں دے وچ مریض جڑا نا وہ دھکے نال اپنے آپ نوں جسم ادھا چڑھ جاندہ ہودا، ہاں جی، جلدی جلدی ورم لے جاندہ۔ اگے لیکن جب ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو تو یہ تحلیل جسم میں ذوب پیدا کرتی ہے، جیسے موم بتی پگھلتی ہے یا برف دھوپ میں رفتہ رفتہ ختم ہو کر پانی بن جاتی ہے۔ یہ تحلیل
حرکات جسم کو بھی کم کر دیتی ہے، جیسے دباؤ خون کی زیادتی میں جب خون کا دباؤ قلب کی طرف ہوتا ہے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا فیل کثرت حرارت سے رک جاتا ہے، یا جب خون کا دباؤ دماغ کی طرف ہوتا ہے تو نروس بریک ڈاؤن واقع ہو جاتا ہے۔ گویا اگر رطوبات کی زیادتی سکون سے اعضاء کے افعال میں کمی پیدا کرتی ہے تو حرارت کی زیادتی بھی تحلیل سے اعضاء کے افعال میں تفرید پیدا کر دیتی ہے۔ ٹھیک۔ استاذ الاطباء حکیم احمد دین کی غلط فہمی۔ احمد دین پتہ ہے کون سی؟ شادر شادر احمد مرزئی ہاں جتنے صابر صاحب پڑھاਉਂਦੇ سن مکشوفات جدید طب جدید کتاب بڑی زہریلیاں دوائیاں نے وچ توبہ 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 کرنی چاہیے عام بندہ تے پھٹک ایک منٹ چ مار کے پرا کرے یہ جڑیاں زہریلیاں دوائیاں نے اچھا جی ہاں ہے کتاب میرے تھوڑے کول ہے کتاب ایک قصہ میں کھلا ایک قصہ کتاب 40 جناب استاذ الاطباء حکیم احمد دین نے فرنگی طب کی نقل میں نہ صرف کیفیات و اخلاق سے انکار کر دیا تھا بلکہ اپنے نظریہ افعال الاعضاء بیان کرنے میں صرف عضو کی 2 صورتیں بیان کی تھیں، اول کسی عضو کے فعل میں تیزی یا افراط اور دوسرے اس کے فعل میں سستی، لیکن انہوں نے اس افراط اور دوسرے اس کے فعل میں سستی لیکن انہوں نے افراط و تفرید کی وجہ صرف دو کی وجہ سے صرف دوران خون کی زیادتی اور کمی کے سوا اور کچھ نہیں بتایا کہ خون کی زیادتی سے افعال کے اعضاء کے افعال میں تیزی کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کی کمی سے اس میں سستی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ افسوس ان کو اس امر کا علم ہی نہیں تھا کہ خون کی زیادتی سے جب حرارت بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی اعضاء میں تحلیل ہو کر اعضاء میں ضعف اور کمی واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اس راز سے واقف ہوتے تو تفرید کی 2 صورتیں تسلیم کرتے، ایک سردی کی زیادتی سے اور دوسری گرمی کی زیادتی سے، لیکن ان 2 صورتوں کو تسلیم کرنے سے ان کو گرمی سردی سے اور دوسرے گرمی کی زیادتی سے، لیکن ان 2 صورتوں کو تسلیم کرنے سے ان کو گرمی سردی سے اور خشکی طری کیفیات اور مزاج کا قائل ہونا پڑتا، اور ایور ویدک اور طب یونانی کو انہوں نے جو غلط قرار دیا تھا ان کو صحیح ماننا پڑتا، اس طرح ان کی تحقیقات کا سلسلہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ اس امر کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ حقائق قدرت اور قوانین فطرت کو کبھی نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ توڑا جا سکتا ہے۔ فرنگی طب نے بھی یہی غلطی کی ہے جو اس نے ایور ویدک اور طب یونانی کو جھٹلانے اور اس کے قوانین کو توڑنے کی کوشش کی۔ سیدھی راہ صرف ایک ہوا کرتی ہے، 2 نہیں ہو سکتی۔ جب طب قدیم صحیح راہ پر ہے تو لازمی امر ہے کہ فرنگی طب غلط راہ اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ تحلیل کی حقیقت۔ تحلیل کی اصطلاح کو سمجھنا اگرچہ مشکل نہیں ہے، یہ ایک عام لفظ ہے، لیکن عوام اور طلباء کو ذہن نشین کرانے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مکمل کیمیاوی اور فعلی تشریح کر دی جائے تاکہ اس کا صحیح تصور ذہن نشین ہو جائے۔ یہی افہام و تفہیم نہ صرف اورام کے علاج میں بلکہ تمام علم العلاج کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ہم تحلیل لکھ چکے ہیں۔ حل کرنا طبی اصطلاح میں سوزش اور ورم کو ختم کرنا۔ زیادہ وضاحت کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ رکے ہوئے خون کو اپنے مجری سے جاری کرنا یا مجرا کی بندش مجری نہیں مجرا یا مجرا کی بندش وہ تو کھڑی دبر ہوندی ہے یہ تے یعنی ہے وے جی کہ مندش میں جو کیمیاوی اور فعلی مواد پیدا ہو گئے ہوں ان کو دور کرنا۔ انگریزی اصطلاح میں اس کو ریزالویشن کہتے ہیں، جس کی مثال ہم نے جلتی ہوئی موم بتی اور دھوپ میں پڑی ہوئی برف سے دی ہے۔ اس میں تحلیل کی ایک صورت قائم ہے۔ اسی طرح اگر گڑ کی ڈلی پانی میں ڈال دیں تو عمل تحلیل شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن طبی تحلیل تو اس وقت تک جاری جاتی ہے جب سوزش و ورم مواد کی بندش اور خون کی رکاوٹ دور کرنی ہو اور عضو سوزشناک اپنی اصل جگہ پر لوٹ آئے۔ یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب کہ التہاب کا بلب اس قدر سخت نہ ہو کہ معاف کی قوت حیوانیہ بالکل باطل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تحلیل کو سمجھنے کی آسان صورت یہ ہے کہ عمل سوزش کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ تحلیل کا فعل بالکل سوزش کے الٹ ہے۔ یعنی اگر عمل سوزش کا نام ترتیب مواد سینتھیسس آف میٹر اور اجتماع خون کنجکشن آف بلڈ ہے تو تحلیل کو اگر ہم ترکیب مواد انالیسس آف میٹر اور خون کا اجرا ری فلو آف بلڈ، اس لیے عمل سوزش خصوصاً اس کی خوردبینی نظائر کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، لیکن اس کے سمجھنے سے قبل جسم میں گردش خون کا جان لینا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ صحیح گردش خون عمل سوزش اور تحلیل سے
متعلق جدا جدا 3 صورتیں ہیں جو علاج معالجہ کے اندر بے انتہا اہمیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے.